السلام علیکم، یہ ویڈیو ایگریکلچرل انجینئرنگ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگریکلچرل انجینئرنگ کیا ہے، اس میں ایڈمیشن کون اور کیسے لے سکتا ہے، فیس کتنی ہوتی ہے اور کون سے سبجیکٹ اسٹڈی کرنا پڑتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگریکلچرل انجینئرنگ کا سکوپ کتنا ہے اور سیلری کتنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایگریکلچرل انجینئرنگ کی A to Z کمپلیٹ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ انجینئرنگ کی جتنی بھی بڑی برانچز ہیں جن کا سکوپ بہت زیادہ ہے، جن کی سیلری بہت زیادہ ہے، ان سب پر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ آپ وہ ویڈیوز بھی میرے چینل پرفیکٹ انفو کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف ایگریکلچرل انجینئرنگ۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ میں زراعت سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جاتا ہے سائنس اور انجینئرنگ پرنسپلز کو یوز کرتے ہوئے۔ اس برانچ میں سول انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ کے پرنسپلز کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ کی کافی سب برانچز ہوتی ہیں، لائک ایگریکلچرل مشینری، ایگریکلچرل اسٹرکچرز، ایگریکلچرل سرویئنگ، اریگیشن، فورسٹری، سوائل مینجمنٹ، پیسٹیسائڈز اینڈ لینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ۔ اور انہی میں سے کسی ایک برانچ میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک ایگریکلچرل انجینئرنگ سب سے پہلے زمین کو فرٹائل بناتے ہیں، اور اگر زمین پہلے سے ہی زرخیز ہو تو اس کی میکسیمم پروڈکشن کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں۔ زیادہ پروڈکشن کے لیے فرٹیلائزرز، سیڈ امپروومنٹ، ماڈرن مشینری اور پراپر نیچرل ریسورسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کس جگہ پر کون سی ٹیکنالوجی میکسیمم آؤٹ پٹ دے گی، یہ لینڈ کنڈیشنز اور انوائرمنٹ کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سبجیکٹس اینڈ سلیبس۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ 4 سال کی ہوتی ہے اور اس میں ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، اور ہر سیمسٹر میں 5 سے 7 سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور جو ایگریکلچرل انجینئرنگ میں مین سبجیکٹس ہیں میں وہ یہاں پر مینشن کر رہا ہوں: فلوئڈ میکینکس، انجینئرنگ ڈرائنگ، مینوفیکچرنگ انجینئرنگ، کیڈ، تھرمو ڈائنامکس، ایگریکلچرل پروسیسنگ، ایگریکلچرل اکنامکس، سرویئنگ اینڈ لیولنگ، انوائرمنٹل انجینئرنگ، سوائل سائنس، لینڈسکیپ اینڈ اریگیشن انجینئرنگ وغیرہ۔ فیس اسٹرکچر۔ فیس بہت سے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لائک آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں، اور جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کی رینکنگ اور سٹینڈرڈ کیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شفٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا ایوننگ شفٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور پلیس وغیرہ سے بھی جو آپ کی فیس ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر ایوریج فیس بتا رہا ہوں۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ کے ایک سیمسٹر کی جو کاسٹ ہے وہ 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، اور ٹوٹل ایگریکلچرل انجینئرنگ کی کاسٹ 4 to 5 lakhs تک ہوتی ہے۔ ایڈمیشن ڈیٹیلز۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن 10+2 ہو ود سائنس سبجیکٹس، اور آپ کے مارکس 75% سے ہائی ہونے چاہیے۔ جتنی آپ کی مارکس پرسنٹیج زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ اچھی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو انٹری ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے جو کافی ٹف اور کنسیپچول ہوتا ہے۔ آپ کے انٹر کے مارکس اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس کو ملا کر پرسنٹیج بنائی جاتی ہے، جس کی بیس پر آپ کی رینکنگ وغیرہ بھی بنتی ہے۔ اور کچھ یونیورسٹیز انٹر کے ساتھ میٹرک کے مارکس کو بھی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ میٹرک کے مارکس، انٹر کے مارکس اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں اگزامپل کے لیے بتا دیتا ہوں، نیسٹ یونیورسٹی 10% میٹرک مارکس، 15% انٹر کے مارکس اور 75% انٹری ٹیسٹ کے مارکس کو کاؤنٹ کر کے پرسنٹیج بناتی ہے، یعنی ایگریگیٹ بناتی ہے۔ اور اگر آپ کی پرسنٹیج جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے میرٹ کے اکارڈنگ آ جاتی ہے تو آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی پرسنٹیج کم بنتی ہے تو آپ کو دوسری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے، اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں۔ اسکوپ اینڈ سیلری۔ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری میں رہتے ہیں، میں یہاں پر پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس شیئر کر رہا ہوں، ویسے انڈیا میں بھی یہ فیکٹس قریب ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 60 سے 70% جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر سے لنکڈ ہیں۔ ہمارے کنٹری کے GDP میں 23% کنٹریبیوشن ایگریکلچر سیکٹر کی ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں گندم، چاول، کپاس، گنا، آم، کھجور اور کنو وغیرہ کی پروڈکشن میں
टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ये सब फैक्ट्स मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे सारे सेक्टर्स को मिला भी लें फिर भी ये सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में 22 मिलियन हेक्टर्स एरिया पर ही कल्टीवेशन की जाती है। इन शॉर्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से नाकाबिले काश्त ज़मीन को काबिले काश्त ज़मीन बनाए और इस फील्ड में रिसर्च करके मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न मेथड्स बनाएं। हमारे कंट्री में ये एक अंडररेटेड फील्ड है। हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर तो हमें बहुत आती है, हमें ये काम विरासत में मिला है, लेकिन अब दूसरे कंट्रीज ने इस फील्ड में हमसे ज़्यादा तरक्की की है और हम अभी भी वहीं पर ही हैं। दूसरे कंट्रीज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की हैं। इनफैक्ट अब तो एग्री टेक टाइप के बहुत से प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। मैं यहाँ पर कुछ शो भी कर देता हूँ। इसके अलावा इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के होते हुए इस सेक्टर का स्कोप कम नहीं हो सकता। यानी कि सबके लिए जो एग्रीकल्चर है वो खाने पीने की चीज़ें मुहैया करती है और इस फील्ड का स्कोप आए दिन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा इसके जो चैलेंजेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, लाइक लैंड मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी वगैरह ऐसे चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में आने वाले हैं। फिर हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इन पर काबू पा सकें। तो इंजीनियर्स की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी इस फील्ड के अंदर। अगर मैं टू दी पॉइंट बताऊं तो इस फील्ड का स्कोप अच्छा खासा है और फ्यूचर में और इंक्रीज़ होगा। और मेरा मानना है कि आप इस फील्ड को इसलिए चूज़ ना करें क्योंकि इसका स्कोप अच्छा खासा है, बल्कि आप इसको इसलिए चूज़ करें क्योंकि इस फील्ड में काबिल लोगों की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक कंपनी, कंट्री, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वगैरह। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 40 to 50,000 पर मंथ के राउंड अबाउट होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ डबल और ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।